الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے بہت ہی محترم سامعین کرام، عقیدہ واسطیہ کا آخری درس دیا جا چکا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس کتاب کا آخری پیرا پڑھا جا چکا ہے، اس کی مختصر توضیح کی جا چکی ہے۔ صرف کتاب کے اخیر میں ان کی جو دعا درج ہے، اسی دعا کا ذکر و بیان باقی ہے۔ آخری جو پیرا ہے، میں اسی پر آج کے درس میں نظر ثانی کے طور پر کچھ باتیں دوبارہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ آخری پیرا میں جس کا آغاز وَلَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ سے لے کر کے لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي على الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة تک ہے۔ اس میں جو بھی اہم ترین باتیں تھیں اس کو بیان کیا گیا۔ اس میں بعض الفاظ آئے، ان کی تشریح کی گئی، اور خلاصے کے طور پر یہ بتایا گیا کہ افتراق امت کے بعد فرقہ ناجیہ خالص اسلام ملاوٹ سے دور خالص اسلام کے پیروکار ہی اہل السنہ والجماعہ، یہی طائفہ منصورہ ہیں۔ انہی میں تمام اعلی مراتب کے ایمان کے حاملین ہوا کرتے ہیں۔ تفصیل آپ کے سامنے پچھلے دروس میں پیش کی جا چکی ہے۔ میں نے کہا کہ قمد مکرر کے طور پر اسی آخری درس کا اعادہ میں کر رہا ہوں۔ اس عبارت میں کئی ایک اہم ترین مباحث ہیں۔ پہلی بات، حدیث افتراق۔ حدیث افتراق میں وارد امت سے مراد امت الاجابہ ہے، امت الدعوہ نہیں۔ امت الاجابہ کی جنہوں نے در حقیقت شہادتین کا اقرار کر رکھا ہے،
اور اس دین اسلام کو بحیثیت دین قبول کیا ہے، ورنہ آپ کی امت آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انسان آپ کی امت ہیں، کہ جن میں سے یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مجوس بھی ہیں، اور عباد الاصنام بھی ہیں، اور تمام کے تمام گروہ بنو آدم کے سب اس میں شامل۔ پھر ان میں سے ایک دھڑا امت الاجابہ کہلاتا ہے، کہ جو اللہ کو رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اسلام کو دین مانتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کون ہیں وہ فرقے؟ گرچہ بعض لوگوں نے اس بات کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کرنا چاہا ہے کہ 5 اصولی طوائف ہیں اور انہی سے متفرع جو دیگر فرق ہیں کل ملا کر کے 73 بنتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ سروکار نہیں ہونا چاہیے، جیسے آپ نے اجمالاً کہا ہے ایسے اجمالاً ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ امت الاجابہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقوں میں منقسم ہوگی۔ ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ جہمیہ، جہم بن صفوان کے اتباع، معطلین و نفاتی صفات باری تعالی، یہ ان 73 فرقوں سے بالکل خارج۔ البتہ رافضہ غلاة کے بارے میں بھی اصل یہی ہے کہ یہ 73 فرقوں سے خارج ہیں۔ پھر ایک اور فائدے کی بات یہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ 73 فرقے کافر نہیں، ان کو عمومی طور پر کہا جائے گا، ملت سے خارج نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان 73 فرقوں میں سے 72 ایک کو چھوڑ کر کے ان کو کافر خارج عن الملہ قرار دینا یہ اصل نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں 72 فرقوں کو متوعد بالنار کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ما انا علیہ واصحاب الیوم کی مخالفت کی ہے، اس لیے ان کے حق میں یہ وعید ہے کہ یہ نار میں اپنی بدعات، ضلالات، خرافات، اتباع احوا وغیرہ وغیرہ کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے جا سکتے ہیں، ان کے لیے خلود نہیں۔ الجماعہ کا لفظ حدیث میں آیا اس فرقے کے لیے جو متوعد بالنار نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ اصل بشارت ہے اسی حدیث میں کہ وہ نار سے نجات یافتہ ہوں گے۔ کون ہوگا فرقہ ناجیہ؟ اللہ کے رسول سے خود اس کی تشریح وارد ہے حدیثوں میں کہ یہ جماعہ ہے،
اور جماع کا معنی بار بار بیان کیا گیا ہے کہ جماع سے مراد الصحابۃ والتابعون ومن تبعهم بإحسان الذين استمعوا على الحق والهدى الثابت من الكتاب والسنة على منهج فهم السلف الصالح. اور دوسری تشریح و توضیح الفرقۃ الناجیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ من کان علی مثل ما کان علیہ اليوم واصحابی. اس کا مطلب یہ ہے کہ افتراق امت کے بعد ایسے مومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے عقیدہ و ایمان اور اعمال و اخلاق کی روشن شاہراہ پر قائم ہوں گے وہی فرقہ ناجیہ ہے. اور یہ مثلیت علم میں ہونی چاہیے، اعتقاد میں ہونی چاہیے، اعمال میں ہونی چاہیے، اخلاق میں ہونی چاہیے. اہل السنہ والجماعہ یہی فرقہ ناجیہ ہی ہے. اور پھر اہل السنہ والجماعہ بس ایک ہی فئہ، ایک ہی گروہ، ایک ہی فرقہ، ایک ہی طائفہ، ایک ہی جماعت، اور وہ ہے اہل الحدیث. وہی اہل الاثر ہیں، وہی سلف صالح ہیں، اور ان کے نقش قدم پر ایمان و عمل میں قائم و دائم لوگ ہیں. یہ ان کے وصفی، کشفی، توضیحی، تشریحی اسما ہیں جن کی باضابطہ دلیل بھی ہے. یاد رہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ یا اہل السنہ والجماعہ میں 3 گروہ آتے ہیں، ان کا قول غلط ہے. چنانچہ یہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اہل سنت والجماعت 3 گروہ ہیں. پہلا اہل الحدیث، دوسرا اشاعرہ، تیسرا ماتریدیہ. جیسا کہ بعض اہل علم نے اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن ان کا یہ قول غلط ہے. اہل الحدیث، اہل الاثر، سلف یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں اور کوئی نہیں. اشاعرہ ماتریدیہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ان فئات میں سے ہیں جو خود حقیقت میں وعید کے اندر شامل اور داخل قرار پاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل الحدیث کے مخالف مصادر تلقی میں نیز نصوص پر عقل کو مقدم رکھنے اور مقدم رکھنے میں، اسی طرح سے مسائل ایمان میں، اسماء و صفات کے باب میں، مسائل قدر میں یہ اہل الحدیث کے مخالف ہیں. لہذا ان کا شمار اہل السنہ والجماعہ میں کرنا درست نہیں ہے، بلکہ وہ من جملہ اہل بدعات و ضلال کے اندر شمار ہوتے ہیں. ایک اور بات جس کا سرسری اعادہ میں کر ہی دے رہا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ انہیں میں صدیقین، شہداء، صالحین کی تینوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا.
صدیقون ہی اہل السنہ میں ہوتے ہیں، شہداء کہ جو اہل سنت میں سے سنت پر جن کی موت آئی، صالحین جو اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، انہی کو صالحین کہا جاتا ہے، اور یہ صالحین و صلحاء یہ اہل سنت ہی میں آتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں دوہرا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ انہی میں اعلام الہدیٰ اور مصابیح الدجیٰ ہوتے ہیں۔ اعلام الہدیٰ سے مراد وہ ائمہ جن کو قدوہ بنایا جاتا ہے، جیسے امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابو زرعہ، امام عبد الرحمن مہدی، یحییٰ ابن سعید القطان، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، اور جملہ امامان حدیث۔ مصابیح الدجیٰ ان کی صفت لائی گئی کہ جن کے قول و فعل سے عقیدہ و اخلاق میں روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور جن کی امت میں اپنی تاثیر ہے۔ اور اسی طرح سے ایک لفظ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے استعمال کیا کہ اہل سنت ہی میں ابدال ہوتے ہیں، اس کی بھی بابت کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ ابدال جو بدل کی جمع ہے، اس کا مطلب یہی اہل حدیث، اہل اثر، یہی طائفہ منصورہ کہ جن میں کا ایک گروہ جب مر جاتا ہے تو ان کی جگہ دوسرا گروہ اللہ تعالی انہی کے بدل پیدا کرتا ہے، اور یہی ابدال کا معنی ہے۔ یہی طائفہ منصورہ ہی ابدال ہوتے ہیں، یہی اللہ کے متقی، صالح، صدیق، شہداء بندے ہوا کرتے ہیں، اور جن کے مناقب اور فضائل قرآن و حدیث کے نصوص میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہی طائفہ منصورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید یافتہ لوگ ہیں، جیسا کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ بھی کیا ہے، اور اس کی نوید اور بشارت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا ہے کہ قیامت تک یہ طائفہ منصور من اللہ ہوگا۔ آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کو اس دعا پہ ختم کیا، بہت ہی اہم اور موقع مناسبت سے بہت جامع دعا ہے۔ آپ نے کہا کہ نسأل اللہ ان یجعلنا منہم، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں انہی اہل السنہ والجماعہ میں سے بنا دے۔ دعا کے ان الفاظ میں ایک بات جھلکتی ہے کہ اس میں تزکیہ نفس نہیں ہے۔ اہل سنہ کے عقائد، ان کے اساسی معتقدات اور اصول عقائد، اصول اعمال، اصول اخلاق اور ان کے مکارم اخلاق وغیرہ ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہ ہم ہی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہی سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جو فلا تزکوا انفسکم والی بات نہ ہو کہ اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ آگے کہا وَأَلَّا يَزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، اور ہمارے دلوں کے اندر کجی نہ پیدا کر بارے الہا، بعد اس کے کہ ہم کو ہدایت اسی نے دی ہے۔ وَأَن يَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ، اور یہ کہ اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے۔ در حقیقت وہی تو وہاب
عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم کی آیت کریمہ سے بالکل مقتبس ہے کہ جس میں راسخین فی العلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حکایت کی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ صلاۃ والسلام علی النبی پر کتاب کا خاتمہ ہوا ہے کہ دعا کی مقبولیت کے لیے یہ مسنون ہے کہ دعا میں صلاۃ و سلام علی النبی شامل کیا جائے۔ چنانچہ اس دعا کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کرے اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے عقیدہ واسطیہ کا درس، لائیو درس کئی مہینوں سے دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و رحمت سے اہل السنہ والجماعہ میں سے بنا، اور اللہ تعالیٰ تو ہدایت عطا فرما، میرے دل میں کجینہ پیدا ہو۔ اے اللہ تو اپنی جانب سے رحمت عطا کر دے کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔